بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع بڑا نازک ہے۔ وہ موضوع ہے حالیہ دنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی گئی سویڈن کے اندر بے حرمتی کا، اور وہ موضوع ہے مسلمانوں کی غیرت کا، اور وہ موضوع ہے مسلمانوں کی عزت پر اغیار کی جانب سے، یورپ کی جانب سے، مغرب کی جانب سے کیے گئے حملے کا۔ ناظرین، وہ ناروے ہو، برما ہو، سویڈن ہو یا کوئی اور غیر مسلم ملک ہو، وہ کچھ عرصے بعد، سال 6 مہینے کے بعد مسلمانوں کی غیرت کو للکارتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان سوئے ہوئے ہیں یا جاگے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی غیرت جاگتی ہے یا نہیں جاگتی۔ آئے دن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی قرآن کی تقدیس پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے، اور مسلم امہ کی اس رگ کو چھڑا جاتا ہے اور چیک کیا جاتا ہے کہ مسلمان کس حد تک غیرت ان کے اندر ابھی باقی ہے یا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے، جو شاعر مشرق ہیں، ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جی ناظرین، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، ہم قرآن کے اوپر عمل کرنا چھوڑ چکے ہیں، ہم نے قرآن کو طاقوں کے اندر، الماریوں کے اندر سجا دیا، ہم نے قرآن کو دستور عمل نہیں بنایا۔ قرآن وہ دستور ہے، قرآن وہ ضابطہ حیات ہے جس کے اندر انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے معاملات موجود ہیں۔ ناظرین، قرآن وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں حالات و واقعات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ جبریل نازل ہوئی، اور اس میں آج تک کوئی رد و بدل نہیں ہوا، کوئی تحریف نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور اس میں انسان کے تمام معاملات موجود ہیں، چاہے وہ معاشرت سے متعلق ہو، چاہے وہ اقتصادیات کے متعلق ہو، چاہے وہ انسانوں کے حقوق کے متعلق ہوں۔ اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ تمام رسولوں کی عزت کی جائے، تمام رسول جو ہے مسلمانوں کے نزدیک برابر ہیں، اور تمام رسول ان میں سے کسی کی تحقیر نہیں کی جاتی اسلام کے اندر۔ پھر دوسروں کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور پیغمبر پر اٹھ کے جو تبرہ بازی کریں یا مسلمانوں کی مقدس کتاب جو ہے اس کی بے حرمتی کریں۔ آج مسلم امہ جو ہے وہ سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے۔ مسلم امہ صرف احتجاج کر سکتی ہے۔ مسلم لیڈر ان کو سوچنا چاہیے، مسلم حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، کیا احتجاج کرنا کافی ہے؟ کیا ان کے ساتھ بائیکاٹ نہیں ہو سکتا؟ کیا ان کی پروڈکٹ کا ہم جو ہے وہ بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ OIC جو مسلم امہ کے لیے ایک اقوام متحدہ کا کردار ادا کرتی ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ قراردادوں تک محدود ہے، صرف قراردادیں منظور کرتی ہے، صرف مذمتیں کی جاتی ہیں، صرف ٹی وی پر آ کر بیانات دیے جاتے ہیں، اور مسلم امہ کے لیڈرز اس کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کرتے کہ آئندہ کسی کو بھی مسلمانوں کی حرمت کے اوپر، مسلمانوں کی مقدس کتاب کے اوپر، مسلمانوں کے رسول کے اوپر انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہو، تبرہ کرنے کی جرت نہ ہو، اور بے حرمتی کرنے کی جرت نہ ہو۔ تمام دنیا کے اندر جتنے مسلم ممالک ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، سویڈن کے اندر کی گئی۔ ناظرین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کرنے والے گستاخ کو سر عام پھانسی دی جائے، یا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ ان کو سر عام پھانسی دی جائے۔ لیکن یہ بینروں تک، یہ احتجاج تک، یہ مذمتی قراردادوں تک، یہ باتوں تک محدود ہے۔ ہمارے حکمران، چاہے وہ مسلم امہ کے ساتھ جو حکمران ہیں وہ بھی، اور پاکستان کے حکمران ہیں وہ بھی، صرف قراردادوں کی حد تک جو وہ مذمت کرتے ہیں، اور جو عوام ہے وہ احتجاج کی حد تک
2-4 دن احتجاج کرتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ یہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، وہاں سے سفیروں کو واپس بلا لینا چاہیے، اور تب تک بائیکاٹ ہونا چاہیے جب تک یہ اس ملعون کو، اس لعنتی شخص کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے، جب تک اس کو سزائے موت نہیں ہوتی، تاکہ آئندہ کسی کو ایسا کرنے کی جرت نہ ہو۔ قرآن والے کہلانے کے وہی مستحق لوگ ہیں جن کو قرآن سے بالغانہ تعلق اور شغف ہو، اس کے ہر حکم پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے وہ تیار ہوں، اس کی تلاوت، اس کے معنی میں تدبر کریں، اور اس کے بحر میں غواصی کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہو، اس کی تعلیم و تبلیغ اور دنیا میں اس کو عام کرنے کی دھن انہیں لگی ہوئی ہو، قرآن سے محبت ہو، اسے تاکوں میں سجایا نہ جائے، اسے گھروں میں الماریوں میں سجایا نہ جائے، بلکہ عملاً اپنی زندگی کے اندر لایا جائے۔ جب ہم عملاً اپنی زندگی میں اس کو لے کے آئیں گے تو ناظرین پھر وہ زمانہ آئے گا کہ دنیا کے اندر کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہماری مقدس کتاب کی بے حرمتی کرے یا ہمارے نبی کے اوپر جب وہ انگلی اٹھائے۔ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ملعون کو ایسی موت دے کہ دنیا دیکھے، اور اگر یہ جو لوگ ہیں ان کے مقدر کے اندر اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ رب العزت انہیں عبرت کا نشان بنائے۔